دوستوں، آج 6 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ کہتے ہیں جو شخص بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا شمار کامیاب بندوں میں کرتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن رمضان کے چھٹے روزے کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج چھٹے رمضان کو اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں۔ اللہ والوں، رمضان کے چھٹے روزے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر 1 منٹ کا یہ خاص وظیفہ اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ والوں، آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو رمضان کے چھٹے روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، بہاریں لاتا ہے، خزانوں کی برسات لاتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے، پورا دن، پوری رات رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو ان راتوں میں، ان دنوں میں جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے ہدیہ دے دے کے اپنی زندگی مزید برباد کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر لیں، بڑی بڑی محنتوں مشقت کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہکوں کا آنا بند ہو رہا ہے، آج رمضان کے چھٹے روزے اتوار کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا وہابو یا رزاقو کی خاص تسبیح پڑھ لینا۔ اللہ والوں، اگر آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروباری میں ترقی اور عروج کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رمضان کے چھٹے روزے جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے بھیکاری، فقیر، منگتا بن کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہے جب بندہ مسجدوں میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تراویحیں پڑھتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ آج وہ عمل کروا لیا جائے جس کو پڑھنے کے بعد رب اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آج وہ وقت ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی
دعاؤں کو قبول کیجیے، ہر بندے کی حاجات کو پورا کیا جائے، ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیا جائے، ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جائے، ہر گھر میں سکون اور برکتی آ جاتی ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے چھٹے روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ آپ رمضان میں جو بھی پڑھتے ہیں یا رمضان کے چھٹے روزے سے جو بھی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن چھٹے رمضان اتوار کے دن یہ دو اعمال جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بالخصوص کر لینے ہیں، عمل میرے کہنے پر پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دو عمل پڑھنے کے بعد آپ رمضان کے پورا مہینہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کے چھٹے روزے کو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع رمضان کا پہلا اتوار ایک بار آتا ہے، اور اگر یہ اتوار ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، ابھی وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا۔ اللہ والوں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں یا نیپال سے ہیں، آپ عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا چھٹا روزہ آ جائے، 6 رمضان المبارک کا دن آ جائے، اتوار کا دن آ جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وہاب یا رزاق کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹیوں کے رشتے کی دعائیں کراتے ہیں۔ آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، یا پھر میری جو والدین ہیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں رشتہ ہو جائے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تنگ دستی آ چکی ہے، تو آج رمضان کے چھٹے روزے، رمضان کے پہلے اتوار کے دن رزق کے لیے پڑھ لو۔ ماں باپ پڑھ لے، بچہ خود پڑھ لے، ہاتھ پھیلا کر صرف آپ نے چھوٹا سا وظیفہ 1 یا 2 منٹ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کے روزگار خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ اس بات پر میرا ایمان ہے، بے شک رزق رب کی طرف سے آتا ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی کو رزق نہیں مل سکتا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ والوں، جب رزق رب کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز کی تلاش میں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے، تو میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں، تب تک ناراض رہتا ہوں جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے۔ اللہ والوں، آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کی غیبی مدد آپ کے سامنے آ جائے گی، اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ خود دیکھو گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیبی مدد کس کو کہتے ہیں، غیبی فرشتے کیسے آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظائف رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے آزمودہ ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی بدل لی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں جو رمضان کے چھٹے روزے کا خاص عمل ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ عمل کی طرف چلتے ہیں، الف کی عمل کی طرف جاتے ہیں۔ آج 6 رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آج رحمت کا عشرہ ہے اور نصف ہو چکا ہے۔
جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کسی اللہ والے کی دعا قبول ہو جائے، کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ اللہ پاک کا کون سا برگزیدہ بندہ آج اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کی طرف اللہ پاک کی خصوصی نظر کرم ہو اور وہ بندہ آمین کہہ دے تو اس کے صدقے ہم سب کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ، آج پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج تیرے در پر جو بھکاری فقیر منگتے بن کر بیٹھے ہیں، آج ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ آج تیرے در پر سوالی بن کر آئے ہیں، آج فقیر بن کر آئے ہیں، آج بادشاہ بنا کر اٹھا دے۔ مولا تیرے کن کی محتاج ہے، ہماری ساری پریشانیاں صرف ایک تیری کن کی محتاج ہے۔ رمضان کی رحمتوں کا واسطہ، رمضان کے مہینے کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ درد تکلیف کو دور فرما دے۔ میرے مولا حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا اپنی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے عبادت سے غافل نہ کر، تیرا حکم ہوگا تو بالخصوص ہم لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، صدقات بھی کریں گے۔ میرے مولا تو ہمیں اپنی عبادت کے لائق بنا لے۔ میرے مولا ہمیں اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق عطا فرما۔ ہمیں بات کرنا نہیں آتی، ہم اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہم بڑے بدبخت ہیں۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہمارے دل کو نور سے منور فرما دے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ فلسطین کے مسلمان بہت پریشان ہیں میرے مولا، ان کو فتح و نصرت عطا فرما دے۔ میرے مولا ان کے لیے کوئی مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جس کے ہاتھ پر تو نے بیت المقدس کی فتح لکھ دی ہے۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے اپنے شان کریمی کے صدقے ہمیں عطا فرما، غیبی خزانوں سے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کی مدد ہو جائے۔ 6 رمضان اتوار کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساری بہنیں بزرگیں ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں وظیفے کو کاٹ کر دیکھا یا پھر کوئی خاص بات، کوئی ایسی بات جو آپ کے لیے بہت ضروری تھی، وہ بات آپ سے مس ہو گئی تو اللہ والوں بہت پریشانی ہوگی، بہت نقصان ہوگا، پورے سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس وظیفے کو دھیان سے سننا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اللہ والوں آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ہی باتیں بتائی جاتی ہیں، اس وظیفے کے متعلق ہی بچوں کی طرح ایک بات بتائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو۔ جن میں جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، جن لوگوں کو سمجھ ہے دین کی، وہ لوگ تو اسکپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جن کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ تو کم سے کم ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلی جائیے گا، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں،
اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنی اولاد کو اگر آپ لوگ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس کی وجہ سے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے نیک مقصد اور نیک حاجت کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رمضان کے چھٹے روزے کا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میرے رب کا بڑا عالیشان نام ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جنت میں ایک درخت لگا دو۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اس طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ ملے گا، یعنی کہ جنت میں 70 درخت لگ جائیں گے۔ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ والوں آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ رمضان کے چھٹے روزے کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ، یہ عمل ہے۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ اس طریقے سے آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر الگ ہو کر تنہائی کے عالم میں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ صرف خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یقین کریں یہ وظیفہ تیر بہ ہدف ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے رکھ دے گا، آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو، آپ کی پریشانیوں کو جڑ سے مٹا دے گا۔ اللہ والوں سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کا وہ پاک نام ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات پاک ہے، یعنی کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی صفات بے نیاز ہے۔ تو اللہ والوں کیوں نہ اس رب سے آج رمضان المبارک کے مہینے میں چھٹے روزے 6 رمضان المبارک کو مان لیا جائے۔ اللہ والوں جو آج بندہ جس طرح سے جس نیت کو کر کر بیٹھے گا، اللہ پاک اس کی ہر نیت کو، اس کے ہر نیک مقصد کو یقین کرے پورا فرما دے گا۔ اللہ پاک اس کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 11 بار جب سبحان اللہ پڑھ لیں، ساتھ ہی فوری طور پر جو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے آیت پڑھنی ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے۔ اللہ والوں ماہ رمضان کے چھٹے روزے اور اتوار کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے کو بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرا رب ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو 70 ماہوں سے زیادہ، پہلے ہی نبی پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک اپنے بندے کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اور جب وہ ذات آپ کو لاڈلا بنائے گی، پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سے چھپے گی؟ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نہ ملے گی؟ کوئی بندہ ہے جو آپ کی کامیابی کو روک سکتا ہے؟ کیونکہ جب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات آپ کی ہو گئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کامیابی پھر آپ کو روک پائے گی۔ اللہ والوں یہ وظیفہ، یہ عمل جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا تیر بہ ہدف عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیا، اللہ پاک اس سے راضی ہو گئے، اور پھر اللہ پاک نے چرچا اس کا آسمانوں میں فرمایا، اس کا زمین میں فرمایا، اللہ پاک کا فضل اس کے ساتھ ہو گیا۔ بس اس بندے نے اللہ پاک سے شرک نہیں کرنا،
اللہ پاک سے شرک نہیں کرنا اور کسی اور بندے سے مدد نہیں لینی. یقین کریں وہ اللہ پاک کا برگزیدہ بندہ بن گیا. آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے. سانس ٹوٹ جائے پھر دوبارہ سٹارٹ کریں، لیکن پڑھنا ایک سانس میں ہے. میں نے بھی 3-4 بار کوشش کری تھی، پھر مجھ سے پڑھا گیا تھا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے. پہلے ٹرائی کر لیں یا تو پھر وظیفے کو کرنے بیٹھے. ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ صحیح طرح سے لفظ ادا کرنے ہیں، صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں. ایسے نہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تیز تیز پڑھیں، ایسے نہیں، مخرج خراب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے پڑھیے گا. انشاءاللہ ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر تیسرا اور آخری عمل، آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا، جو اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا وہاب یا رزاق، ان کو پڑھیں گے. یا وہاب یا رزاق یہ میرے رب کی صفات ہے، یہ میرے رب کے نام ہیں، اور یہ میرے رب کے اتنے پیارے نام ہیں کہ جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے، ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قسمت کو کھول دیتے ہیں. وہاب کا مطلب کھولنے کا، رزاق کا مطلب رزق کا. اللہ والو جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو اکٹھا ایک جا کر کے چھٹے روزے اتوار کے دن پڑھیں گے، خود سوچیں آپ کے ساتھ اللہ پاک پھر کس طرح کے معاملات فرمائیں گے. اللہ والو بہت سارے لوگوں کی تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا پورا دن آپ کے پاس آرام کا موجود ہے. آپ لوگ اس وظیفے کے لیے ٹائم آرام سے نکال سکتے ہیں، 1 یا 2 منٹ کوئی بڑی بات ہے. اور اس وظیفے کو اگر افطاری کے وقت پڑھو گے نا تو وہ وقت تو قبولیت کا ہے، وہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ اللہ پاک ہر بندے سے راضی ہوتا ہے. کیونکہ سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد آپ لوگ جب اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے حکم پر، اس وقت آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو اور میں اپنا روزہ کھولوں. یعنی کہ آپ لوگ ایک ایک اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب آپ لوگ دعا مانگیں گے گارنٹیڈ قبول ہوگی. جو حاجات ہیں، جو مقصد ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، سب کی سب قبول ہو جائیں گی. یا وہاب یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد جو آخری عمل ہے، آج کا جو چوتھا عمل ہے، وہ یا اللہ یا کریمو کا ہے. یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو یہ 3 بار ہو گیا. اللہ والوں ان 2 ناموں کو جب کوئی بندہ اکٹھا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں بس میرے بندے بتا تجھے چاہیے کیا. یہ سارے وہ وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں جو مستند ہیں، جو ایسے وظائف ہیں جن کا وجود ہے، جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے. اور چھٹے روزے کو تو ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہر نام کو پڑھنے کا ایک دن ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہر کام کا ایک ٹائم بنایا. جیسے فجر کی نماز فجر میں ہی پڑھی جائے گی، طلوع آفتاب کے وقت پڑھی جائے گی، کسی اور وقت میں اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض جو پڑھی جائے گی وہ سورج نکلتے وقت ہی پڑھی جائے گی. اسی طریقے سے جو ظہر کی نماز ہے وہ جب سورج آپ کے سر پر آ جائے گا پھر پڑھی جائے گی. اللہ والوں اسی طریقے سے جو نمازوں کی ٹائمنگ ہے، اس طریقے سے اذکار کی بھی ہوتی ہے. جس طرح سے اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہ رات میں تہجد کے وقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. افضل ترین وقت کیا ہے کہ رات کے پہر میں، آدھے پہر میں کر لیں یا چھٹے پہر میں کر لیں یا پھر آپ لوگ آخری پہر میں کر لیں. اس ٹائم پہ آپ لوگ اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، زیادہ فضیلت کے حقدار ہو جائیں گے. اللہ والوں آج کا وظیفہ جو وظیفہ ہے وہ یقین کرے تیر بہ ہدف ہے. یا اللہ یا کریم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی حاجات ہے، جو آپ کی من کی مرادیں ہیں، سب مانگنے کا وقت ہے. دیکھیں لوگ بعض اوقات نا غلطی کر جاتے ہیں، وہ وظیفہ تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن جب مانگنے کا وقت آتا ہے، دعا کرنے کا وقت آتا ہے، ان کو جلدی یاد آ جاتی ہے، کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کوئی آواز لگا دیتا ہے، یا ان کو یاد آتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ کال آنے والی ہے، یا پھر ان کا کوئی ڈرامہ آنے والا ہوتا ہے، وہ دعا چھوڑ دیتے ہیں، دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگتے. اللہ والوں جب اتنی محنت سے وظیفہ کرا ہے، اتنا دل لگا کے وظیفہ کرا ہے، اب جب اللہ پاک سے انعامات لینے کا وقت آیا ہے تو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ پاک تو اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک پسند کرتے ہیں اس بندے کو جو اس سے مانگے، اور مانگتا رہے، اس سے ہی مانگے بس، لیکن رب سے مانگے، پھر کسی اور سے نہیں مانگے. کیونکہ مانگنے کے اندر بھی توحید اختیار کرنے کا حکم ہے.
کہ مانگو بھی توحید کے اعتبار سے، رب سے مانگو بس، بندے سے بھی مانگو تو گمان یہ ہو کہ رب ہی دے رہا ہے، رب کی رضا ہے تو یہ جیب سے نکال کے میری مدد کرے گا، ورنہ نہیں۔ اگر میرے رب کی رضا نہیں ہے میں فورس نہیں کروں گا، ایک بار بولوں گا بس، یہ رب کی طرف سے اگر حکم ہوا تو وہ دے دے گا، نہیں ہے تو پھر آپ کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ والوں، کیونکہ محبت اس چیز کا کہتی ہے کہ محبت میں بھی توحید اختیار کر۔ تو امید کرتا ہوں اللہ والوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ اچھا لگا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو، کچھ نہ کچھ سمجھنے کو آپ کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔